بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے آج کی اس عمل کی ویڈیو کا مقصد ان خواتین کا مستقبل سنوارنا ہے جو مرد کے جھوٹے وعدوں کے جھانسے میں آ کر اپنی عزت و آبرو گنوا چکی ہیں۔ ویسے تو یہ عمل کسی بھی عیاش مرد کے لیے کیا جا سکتا ہے جو کہ حلال طریقے کو چھوڑ کر غیر عورتوں سے زنا جیسے عمل بد کے راستے پر چل پڑے۔ ایسے مرد کے لیے بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل خاص طور پر میں ان عورتوں کے لیے لایا ہوں جو کہ کسی مرد سے دھوکہ کھا چکی ہیں۔ اس عمل کا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ عمل دونوں طرح کے مردوں کے لیے کر سکتے ہیں، عیاش مرد کے لیے بھی اور دھوکے باز مرد کے لیے بھی۔ بس یہ ہے کہ اس عمل کے بعد آخر میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، اور وہ تبدیلی میں آپ کو عمل کے آخر میں بتاؤں گا کہ اگر مرد کو ساری زندگی کے لیے نامرد کرنا ہے تو آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے، اور اگر کسی مرد کو عارضی طور پر یا کچھ عرصے کے لیے نامرد کرنا ہے کہ اسے نصیحت حاصل ہو، یعنی اسے نصیحت دلانے کے لیے کہ وہ آئندہ اس عمل سے باز رہے، یا آپ کی بات مان کر وہ آپ کے ساتھ نکاح کے پاک رشتے میں جڑ جائے اور ماں باپ اور رشتہ داروں میں آپ کی عزت بچی رہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو عمل کے آخر میں بتاؤں گا۔ اس عمل کو شروع سے لے کر آخر تک تسلی سے سنیے گا تاکہ آپ کو عمل کی صحیح سے سمجھ آ سکے اور آپ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کی محنت اور وقت دونوں ضائع ہو جائے۔ اور اگر کوئی دوست اس ویڈیو کو ٹائم پاس کے لیے سن رہا ہے تو اسے بھی میں یہی بولوں گا کہ وہ اس عمل کی ویڈیو کو مکمل سنیں، اور کچھ نہیں تو آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہو جائے گا۔ چلتے ہیں اب عمل کی طرف، لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ہر نئے عمل کی ویڈیو آپ تلک بلا تاخیر پہنچ سکے۔ یہ جو نقش آپ کے سامنے موجود ہے، یہ سامری عملیات کا بہت ہی تیز ترین سفلی نقش ہے۔ اس نقش کو آپ نے منگل کے دن نماز ظہر اور نماز عصر کا جو درمیانی وقت ہے، اس وقت میں شمال کی طرف منہ کر کے خالص مشک اور زعفران سے لکھنا ہے۔ نقش لکھنے کے لیے آپ نے سرکنڈے کی نئی قلم تیار کر کے اس قلم سے لکھنا ہے۔ ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ نقش خالص مشک اور زعفران سے ہی لکھنا ہے۔ اگر بلیک پوائنٹر یا صرف زعفران اور عرق گلاب کی روشنائی سے یہ نقش لکھیں گے تو اس نقش کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اس نقش کے پیچھے یہ منتر اور مطلوب کا نام بھی مشک اور زعفران سے ہی لکھنا ہے۔ دوستو، اتنی تفصیل کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمل دیکھنے کے بعد کئی لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ نقش ہم بلیک پوائنٹر یا زعفران اور عرق گلاب کی روشنائی سے لکھ سکتے ہیں؟ تو نہیں دوستو، یہ نقش خالص مشک اور زعفران سے ہی لکھنا ہے۔ اب بات آتی ہے مشک کی، تو ہمارے کئی عزیز دوست ایسے بھی ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مشک ہوتا کیا ہے۔ تو پیارے دوستو، مشک ہرن کی ناف میں سے نکلتی ہے اور اسے کستوری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ خوشبودار چیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ خوشبو جنات کی غذا ہوتی ہے، اور ہم اپنی زبان میں جنات کو موکلات کہتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہوگا کہ جی رات میں خوشبو لگا کر باہر مت جاؤ، جنات پکڑ لیں گے یا جنات کا سایہ آپ کو ہو جائے گا، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے کیونکہ خوشبو جنات کی غذا ہے، اور مشک موکلات کی سب سے بہترین غذا ہے، اور یہ اس خوشبو کے بہت ہی شیدائی ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو نقش خالص مشک اور زعفران سے لکھا جاتا ہے اس کے اثرات بہت ہی تیز ہوتے ہیں اور کام بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج کے وقت میں مشک بہت ہی نایاب چیز بن گئی ہے، اور اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو 1 تولہ خالص مشک کی قیمت پاکستان کے اندر اس وقت 1,60,000 روپے ہے، اور اس نقش کو لکھنے کے لیے آپ کو مشک 1.5 ماشے کی مقدار میں چاہیے ہوگا بس، اور آپ کا کام اس نقش کے موکلات کرتے ہیں، نقش آپ کا کام نہیں کرتا۔ نقش تو صرف آپ کے کام کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے۔
اس نقش کی کوئی چال نہیں ہے، جیسے آپ چاہیں اس نقش کے خانے پر کر سکتے ہیں۔ جب نقش کے خانے مکمل پر ہو جائیں تو اس نقش کے پیچھے آپ نے یہ منتر لکھنا ہے، اور اس منتر میں موجود فلاں بن فلاں کی جگہ مطلوب اور مطلوب کی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ آپ کو مطلوب کی والدہ کا نام نہیں پتہ تو مطلوب کی والدہ کے نام کی جگہ آپ حوا نام لکھ سکتے ہیں۔ جب نقش اور منتر آپ مکمل لکھ لیں تو اس نقش کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر رات 11:45 کے درمیان کسی بھی وقت آپ نے عیسائیوں کے قبرستان میں چلے جانا ہے، اور قبرستان کے وسط میں یعنی قبرستان کے درمیان میں جا کر ایک چھری کی نوک کی مدد سے اپنے ارد گرد ایک گول دائرہ بنانا ہے، اور یہ لفظ اپنی زبان سے بار بار ادا کرنے ہیں۔ یہ میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بدر کی ہانڈی بدر کا پیالہ، 1,24,000 پیغمبر میرا رکھوالا۔ اس طرح کرنے سے یہ آپ کا حصار بن جائے گا، اور یہ حصار آپ کی حفاظت کے لیے ہوگا، یعنی باہر کی کوئی بھی چیز اس حصار کے اندر داخل ہو کر آپ کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قبرستان جانے سے پہلے نقش اور چھری اپنے پاس رکھ لیں، اور جس شخص کے لیے یہ نقش تیار کیا ہے اس شخص کے اور اس کی والدہ کے نام کے اعداد نکال کر ان کو آپس میں جمع کر لینا ہے، اور جو حاصل جمع تعداد ہو اسی تعداد کے مطابق یہ منتر آپ نے قبرستان میں جا کر حصار کھینچ کر اس حصار کے اندر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ منتر مکمل پڑھ لیں تو 3 مرتبہ اس نقش پر دم کر دینا ہے، اور وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے گھر آ جانا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ منتر پڑھتے وقت کوئی خوفناک چہرے یا خوفناک چیزیں نظر آئیں تو آپ نے ان سے گھبرانا یا ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ چیزیں اس حصار میں داخل نہیں ہو سکتی جس حصار میں آپ بیٹھے ہوں گے، اور اگر یہ چیزیں آپ کو نظر آتی بھی ہیں تو صرف منتر کے پڑھنے کے وقت تک نظر آئیں گی۔ منتر کی تعداد جیسے ہی مکمل ہوگی یہ چیزیں اور چیخو پکار بالکل ختم ہو جائے گی۔ جب آپ گھر واپس آ جائیں تو آپ نے غسل لازماً کرنا ہے۔ اب ایک عورت اگر یہ عمل سن رہی ہے تو وہ ضرور سوچ رہی ہوگی کہ باقی سب تو ٹھیک ہے مگر قبرستان میں جانا ناممکن سی بات ہے۔ جی ہاں، بالکل میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ایک عورت کا قبرستان میں جانا اور وہ بھی رات کے وقت ناممکن سی بات ہے، لیکن اگر یہ عمل عورت کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک آسانی ہے، وہ یہ کہ نقش وہ خود تیار کرے اور یہ نقش کسی اپنے عزیز مرد کو دے تاکہ وہ جا کر اس منتر کی پڑھائی مکمل کرے اور نقش لا کر آپ کو واپس دے دے۔ ویسے تو اس منتر کی پڑھائی مرگھٹ میں کی جاتی ہے، یعنی وہ جگہ جہاں مردہ ہندوؤں کو جلایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے قریب کوئی مرگھٹ ہو تو آپ اس منتر کی پڑھائی اس مرگھٹ میں جا کر کریں۔ ایسا کرنے سے عمل کا اثر سامنے والے پر بہت ہی جلدی ہوتا ہے۔ ویسے تو اس عمل کے مکمل اثرات کی مدت 11 دن ہے، لیکن اگر آپ اس منتر کی پڑھائی مرگھٹ میں جا کر کرتے ہیں تو سامنے والے پر اس عمل کا اثر 3 دن میں ہی مکمل ہو جائے گا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ 3 دن یا 11 دن میں اس شخص پر اس عمل کا مکمل اثر ہو جائے تو وہ اگلے ہی دن آپ کے پاؤں پر آ گرے گا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مطلوب اس ناقابل برداشت تکلیف کو صرف 41 دن تک برداشت کر پائے گا، اس کے بعد وہ آپ کے پاؤں پر آ گرے گا۔ اور اگر آپ اسے یہ بولیں کہ زمین پر اپنی ناک رگڑو تو وہ یہ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ نے اس کو معاف کرنے کے لیے اس کے سامنے ایک ہی شرط رکھنی ہے، وہ ہے نکاح۔ اسے یہ بولنا ہے کہ پہلے میرے ساتھ نکاح کرو پھر تم کو معافی ملے گی، تو انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی اس شرط کو مان کر آپ سے نکاح بھی کر لے گا۔ اب میں آپ کو اس عمل کا آخری مرحلہ بتاتا ہوں کہ اس عمل کے آخر میں آپ کو کرنا کیا ہے۔ تو کرنا آپ کو یہ ہے کہ منتر کی پڑھائی قبرستان یا مرگھٹ میں مکمل کرنے کے بعد اس نقش کو کسی پلاسٹک سے اچھے سے کور کر لینا ہے اور ایک نیا تالا خرید کر لانا ہے۔
اور یہ ٹیپ شدہ نقش اس تالے کے اوپر رکھ کر اسے اوپر سے اچھے سے ٹیپ کر دینا ہے تاکہ یہ نقش تالے کے ساتھ چپک جائے۔ اس کے بعد اس تالے کو بند کر دینا ہے۔ اب اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ مطلوب ساری زندگی کے لیے نامرد ہو جائے تو اس تالے کو بند کر کے کسی کنویں میں گرا دیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کنویں میں آپ اس تالے کو گرائیں گے وہ کنواں چلتا ہوا ہو، یعنی اس میں پانی موجود ہو، وہ خشک نہ ہو۔ ایسا کرنے سے مطلوب ساری زندگی کے لیے نامرد بن جائے گا، اس کی مردانہ طاقت بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کسی عیاش مرد کی عیاشی کو روکنے کے لیے، اسے نصیحت دینے کے لیے، یا اس دھوکے باز شخص کے لیے کہ جس سے آپ کو شادی کرنا مقصود ہے، تو ایسے شخص کو عارضی طور پر نامرد کرنا ہو تو اپنے گھر میں یا کسی بھی جگہ ایک گھڑا کھود لیں۔ گھڑے کی گہرائی اس شخص کے قد سے 1 فٹ زیادہ گہری رکھنی ہے، اور اس گھڑے میں 1 بالٹی پانی ڈال کر اس تالے کو اس پانی میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال کر اس گھڑے کو بند کر دینا ہے، اور اس تالے کی چابی اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لینی ہے۔ جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے، یعنی وہ شخص جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا تھا، جب وہ بے بس ہو کر آپ کے سامنے ہار مان جائے اور آپ کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو جائے اور نکاح کر بھی لے، تو اس کے بعد آپ نے اس گھڑے میں سے اس تالے کو نکال کر محفوظ شدہ چابی کے ساتھ اسے کھول دینا ہے، اور اس تالے پر چپکے ہوئے نقش کو اتار کر کسی نہر، ندی، دریا یا سمندر میں پھینک دینا ہے۔ تالا کھلنے پر اس شخص سے اس عمل کے آدھے اثرات ختم ہوں گے، اور جب آپ اس نقش کو نہر، ندی، دریا یا سمندر میں پھینک دیں گے تو اس عمل کے اثرات اس شخص سے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ سفلی عمل کا یہی کمال ہوتا ہے کہ جب اسے کسی پر کیا جاتا ہے تو اس کا اثر سامنے والے پر فوراً ہو جاتا ہے، اور جب آپ خود ہی اس عمل کو ختم کرتے ہو تو سامنے والا ایک دم سے اپنی پرانی حالت میں آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس عمل کو اگر کر بھی لیں تو مطلوب آپ کے پاؤں پر کیسے آ گرے گا؟ وہ کیسے آپ کی بات مانے گا؟ وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ حالت کسی بیماری کی وجہ سے ہو، تو جی ہاں، بالکل وہ ایسا سوچ سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کی ایسی سوچ بننے ہی نہیں دینی کہ وہ یہ سوچے کہ یہ حالت بیماری کی وجہ سے ہے۔ آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ جس دن آپ یہ عمل کرو، اس عمل کے اگلے دن مطلوب کو آپ نے صرف اتنی بات بولنی ہے کہ اگر تم میرے نہیں ہوئے تو میری بد دعا ہے کہ خدا کرے تم کسی اور عورت کے قابل بھی نہ رہو۔ بس صرف یہ بات بولنی ہے، اور اس بات کے جواب میں اگر آپ کو وہ کچھ بولتا ہے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، بلکہ اگلے 41 دن تلک آپ نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، کوئی رابطہ نہیں کرنی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 11 دن کے بعد وہ آپ سے رابطہ کر لے تو آپ سب کچھ بھول کر بات کرنا شروع کر دو، تو آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ جب وہ 41 دن کے بعد پوری طرح سے ہار جائے گا اور اس کے دل و دماغ میں آپ کے بولے ہوئے آخری الفاظ نقش ہو جائیں گے اور اسے آپ کی سچی محبت کا احساس دلا دیں گے، تو جب آپ نے بات کرنی ہے، کیونکہ اس کی سوچ صرف یہ ہوگی کہ میری آج جو حالت ہے وہ آپ کی دی ہوئی بد دعا کی وجہ سے ہے، اور اس کا یہ ذہن بن جائے گا کہ آپ سے معافی ملنے پر ہی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو آپ یقین جانیے وہ آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے گا، اور معافی پانے کے لیے وہ آپ سے نکاح بھی کر لے گا۔ دوستو، اس طرح کے عمل تو آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے، لیکن دھوکے باز محبوب سے اپنی بات منوانے کا یہ طریقہ آپ کو آج تلک کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا۔ کئی عزیز دوستوں کو یہ عمل اور طریقہ غلط نظر آئے گا، تو جی ہاں، بالکل یہ طریقہ غلط ہے، لیکن کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ دھوکے سے کھیل کر جانا یہ بھی تو غلط ہے نا۔ تو اگر کوئی اپنا حق پانے کے لیے، اپنی عزت و آبرو کو لوگوں کی نظر سے بچانے کے لیے یہ عمل اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو کچھ غلط نہیں ہے،
یہ طریقہ بالکل صحیح ہے، اور اگر اس عمل کے بارے میں کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اس عمل کے بارے ہر طرح کی معلومات لے سکتے ہیں۔ اور ہاں، یاد رکھیے گا، اس عمل کو کرنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت لینے کے بعد ہی آپ یہ عمل کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نقش و عمل اور طریقہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔